جسے چاہتا ہے۔ اب سنو، کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے مجتبی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا؟ فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مجتبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسولوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب رسول ہیں، منتخب رسول ہیں، منتخب رسول۔ اب سنو، جب خدا نے انہیں غیب پر مطلع فرما دیا تو اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ خدا کی عطا سے انہیں غیب کا علم حاصل ہو گیا ہے، خدا کی عطا سے غیب کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ اے لوگ غور و فکر کرو، ہم اس آیت کو بھی مانتے ہیں جو اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ساری کنجیاں غیب کی میرے پاس ہیں، اور ادھر یہ بھی فرماتا ہے میں چن لیتا ہوں رسولوں میں سے رسول کو غیب کے علم کے لیے معلوم ہو گیا۔ اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے عام لوگوں تمہیں نہیں ملتا ہے، مگر ملتا ہے تو کسے مل رہا ہے؟ اپنے رسولوں کو دیتا ہے، اپنے نبی کو دیتا ہے، اپنے محبوب کو دیتا ہے۔ تو محبوب کو دیا نہیں تھا؟ آؤ سنو سنو، جب محبوب کو رب نے دیا ہے تو اللہ کے محبوب نے اور اپنے چاہنے والوں کو دیا ہے۔ رب جسے چاہتا ہے، رب جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، تمہارے کہنے سے نہیں دے گا، رب چاہے گا اسے دے گا۔ تو اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ آئیے، اور اپنے نبی کو عطا فرمایا، اللہ کے محبوب نے کسے دیا؟ سنو، اب میں اس حدیث پر آتا ہوں۔ حضرت عمر ہے، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی خطبہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کون ہے؟ کون عمر ہے؟ کون عمر ہے؟ وہ عمر کی شان جو اگر عمر راستے سے گزر جائیں تو شیطان راستہ بدل جائے۔ جس راستے سے حضرت عمر گزر جائیں تو شیطان راستہ بدل لے۔ شیطان راستہ بدل رہا ہے، سمجھنے کی بات، شیطان راستہ بدل رہا ہے تو میرے آقا سے محبت کرنے کی وجہ سے بدل رہا ہے، میرے آقا سے چاہت کرنے کی وجہ سے بدل رہا ہے، میرے آقا پر چاند چھاور کرنے سے بدل رہا ہے۔ معلوم ہو گیا جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے تو شیطان بھی اس کے راستے سے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے، شیطان بھی اس کے سامنے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو میرے آقا سے محبت کر رہا ہے تو شیطان بھی بھاگ رہا ہے۔ مگر سنو لوگو، اس کا ہی برعکس سن لو، جو میرے آقا سے عداوت کرتا ہے، جو میرے آقا سے محبت نہیں کرتا ہے، میرے آقا سے دشمنی کرتا ہے، وہ شیطان بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے اس کے سامنے سے شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، مگر جو آقا سے نفرت کرتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ معلوم ہو گیا اس میں بہت فرق ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے میں بڑی عظمتیں ہیں، میرے آقا سے محبت کرنے میں بڑی نعمتیں ہیں، میرے آقا سے محبت کرنے میں بڑی شان ہے۔ آئیے، حضرت عمر ہیں، کون ہیں؟ حضرت عمر ہیں، وہ عمر ہیں جو اگر راستے سے گزر جائیں تو شیطان راستہ بدل جاتا ہے، شیطان اس راستے کو چھوڑ جایا کرتا ہے۔ تو آئیے میں سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت عمر ہیں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں۔ اب ایک دم خطبے کے دوران حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، 3 بار کہا کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤ، ساریہ پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤ۔ معلوم ہو گیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور مولا حضرت عمر کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا نے علم غیب کس کو دیا؟ حضرت عمر کو دیا۔ کس سے دیا؟ چاہنے سے دیا۔ تو میرے آقا سے محبت کی تو میرے آقا نے حضرت عمر کو علم دے دیا ہے، میرے آقا کو علم غیب، میرے آقا نے علم غیب حضرت عمر کو دے دیا ہے کہ حضرت عمر کئی میل دور حضرت ساریہ جنگ کے میدان لڑ رہے ہیں، حضرت عمر جنگ کا میدان بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضرت ساریہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، جنگ میں کون کون لڑ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت ساریہ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور دشمن کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ منظر بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، وہ میدان بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، وہ ساریہ حضرت ساریہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، پہاڑ بھی دیکھ رہے ہیں اور خطبہ بھی مسجد نبوی میں دے رہے ہیں۔ کئی میل دور حضرت ساریہ جنگ کے
کے میدان میں لڑ رہے ہیں، اب حضرت ساریہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور سنو سنو یہ سب کون عطا کر رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا کر رہے ہیں، چاہنے سے عطا ہو رہا ہے، اور دشمن کرنے سے کچھ نہیں مل رہا ہے سوائے دوزخ کے۔ دوزخ ہی مل رہی ہے، تمہاری نصیب میں دوزخ ہے اور دوزخ تھی، دوزخ رہے گی، تم دوزخی ہو، مگر آؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمر ہیں منبر پر کھڑے ہو کر کے وہ منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں جو کئی سو میل دور ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کا حال تو یہ ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میری آقا کی شان بہت نرالی شان ہے۔ اے لوگوں پہچانو، جب ان کے غلام ہی ایسے ہیں، جو غلام ایسے ہیں تو آقا کیسا ہوگا؟ غلام ایسا ہے کہ حضرت منبر پر کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی میں کئی میل دور کا منظر ملاحظہ فرما لے، حضرت ساریہ سے کہہ دے کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤ، دشمن پار کرنے والا ہے، تو معلوم ہو گیا حضرت عمر کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت ساریہ کو کیسے بچانا ہے۔ حضرت ساریہ، اور سنو، حضرت عمر آواز دے رہے ہیں، حضرت عمر کی آواز حضرت ساریہ تک پہنچ رہی ہے۔ وہ کیسے پہنچ رہی ہے؟ وہ ایسے پہنچ رہی ہے، حضرت عمر نے رسول سے محبت کر لی ہے تو آواز مسجد نبوی سے کئی میل دور حضرت ساریہ کے کانوں میں گونج رہی ہے کہ ساریہ، اے ساریہ تو پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤ، اور حضرت ساریہ پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ معلوم ہو گیا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔